السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس سیریز کا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ سیریز ہے الفاتحہ سیریز، اور انشاءاللہ اس سیریز میں ہم اے ٹو زیڈ سورۃ الفاتحہ کے ہر پہلو کو دیکھیں گے، اس کے ایک ایک لفظ کی تفسیر دیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ بہت ہماری لمبی سیریز ہوگی، اس پہ ٹوٹل میرا خیال میں 10 سے 12 لیکچر یا اس سے بھی زیادہ شاید چلے جائیں، اور ٹوٹل اس کے لیکچر ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آپ سیریز پہلے لیکچر سے لے کر اینڈ تک دیکھنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا سورۃ الفاتحہ کے متعلق، آپ کو بہت سی نئی باتیں پتہ چلیں گی۔ اور چونکہ سورۃ الفاتحہ کو قرآن عظیم اور اس کو قرآن کا جو ہے وہ خلاصہ ہے، تو اس لیے اس میں بہت زیادہ علم ہے، تو ہم پورا تو علم حاصل نہیں کر سکتے چاہے ہم اس پہ پوری زندگی پڑھتے رہیں، لیکن البتہ ہم اپنی پوری کوشش کر سکتے ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے جو ہے وہ اسماء اور ان کی معنوی خصوصیت، ٹھیک ہے۔ اس ٹاپک سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہم تعوذ اور تسمیہ کی تفسیر بھی دیکھیں گے، لیکن وہ ہم ان کے سورۃ فاتحہ کے اسماء اور ان کی معنوی خصوصیات کے بعد ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کے اسماء اور ان کی معنوی خصوصیت، اور پھر ہم اس کا جو نزول کے لحاظ سے یہ سب سے چونکہ پہلی سورت ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی پہلی سورت ہے، اور اسے باعتبار جو ہے سورت تنزیل اور تدوین کی دونوں ترتیبوں میں اولیت کا شرف حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کل 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ امام خازن رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اس میں 27 کلمات اور 140 حروف ہیں۔ اس کے بارے میں کسی آیت کے ناسخ یا منسوخ ہونے کا کوئی قول نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تمام صورتوں میں سے سورہ فاتحہ تعداد اسماء کی بنیاد پر جو ہے وہ منفرد ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے نام ہیں، کیونکہ احادیث میں اس کے بہت سے نام وارد ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک طے شدہ امر ہے کہ اسماء کی کثرت جو ہے وہ مسیح کے شرف و کمال اور اوصاف و خصائص کی کثرت پر دلالت کرتی ہے۔ ذات باری تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات حسن و کمال بے شمار تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نام بھی، اللہ تعالیٰ کے اسماء بھی ہے جائے شمار سے ماورا ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات جو حق تعالیٰ کی مظہریت تامہ کی وجہ سے لا تعالیٰ تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء بھی احصاء اور تعداد سے ماورا ہیں۔ خود قرآن حکیم کے متعدد اسماء اس کی بے شمار برکتوں اور فضیلتوں پر دلالت کرتے ہیں، لہذا جو شے جس قدر جامعہ اور ہمگیر ہوگی، اس کی مختلف جو ہے وہ حیثیتوں اور شاخوں کو اجاگر کرنے کے لیے اسی قدر نام بھی معرض ظہور میں آئیں گے، اور اسی طرح ظاہر میں کسی کا متعدد الاسماء ہونا باطن میں اس کے متعدد الاوصاف ہونے کی دلیل قرار دیا جائے گا۔ تو اب جو بھی ابھی میں نے اصول بتائے ان کی روشنی میں دیکھا جائے تو سورہ فاتحہ کا شرف و کمال اور قدر و منزلت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جس کے کئی نام خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے بیان فرمائے، اور ان میں سے ہر نام اس کی مختلف حیثیات کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب ہم اس صورت کے مختلف اسماء اور ان کے فلسفہ اور حکمت کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ جو اس کا سب سے معروف نام ہے، جس سے ہر خاص و عام اس کو پکارتا ہے، اس نام کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ اس صورت کے دیگر اسماء کا بھی جامعہ ہے، یعنی اس کے جتنے بھی نام ہیں ان سب کا جامعہ ہے یہ، اور کم و بیش اس کے تمام اوصاف اور امتیازات کو محیط بھی ہے۔ اب فاتحہ کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلی حکمت جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ بمانی ازالہ اغلاق اور اشکال، یعنی کہ فتح مشکلات۔ فاتحہ کا لفظ جو ہے وہ فتح سے مشتق ہے، جس کے معنی کھولنے کے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الفتح اپنی کتاب المفردات میں فرماتے ہیں کسی بندش اور مشکل کو دور کر دینا فتح کہلاتا ہے۔ اب اس لحاظ سے فاتحہ اس شے کو کہا جائے گا جو بندشوں، رکاوٹوں اور مشکلوں کو دور کر دے،
کسی بندش اور رکاوٹ کا دور ہونا یہ ہے کہ راستہ کھل جائے، رابطہ بحال ہو اور سلسلہ قائم ہو جائے۔ اسی طرح مشکل کا دور ہونا یہ ہے کہ وہ چھٹ جائے اور سہولت و آسائش میسر آئے۔ گویا فتح کا اطلاق اس نئی حالت پر ہوگا جو بندشوں، رکاوٹوں اور مشکلوں کے دور ہو جانے کے بعد نصیب ہوگی۔ اسی طرح مشکلات کے مرتفع ہونے کا عمل کیا ہے؟ خدا کی نصرت ہے، اور اس کے ثمرہ اور نتیجہ کے طور پر جو آسودگی کی نئی حالت نصیب ہوتی ہے وہ فتح کہلاتی ہے۔ اب اس نقطے کو قرآن حکیم کی اب سورۃ النصر جو ہے، سورۃ الفتح، سورۃ النصر، اس کی آیات کے تھرو اس نقطے کو ایزیلی سمجھا جا سکتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں تو جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح فرمائیں اور اس سے استغفار کریں، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اور مزید ٹھیک ہے، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اب پہلی آیت جو تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح، پہلی آیت میں دو لفظ بیان ہوئے ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ پہلا کا لفظ کیا ہے کہ خدا کی نصرت، اور دوسرا کیا ہے؟ فتح۔ اذا جاء نصر اللہ، یہ پہلا لفظ، دوسرا والفتح اور فتح، یہ دو لفظ پہلی آیت میں بیان ہوئے، یعنی مشکلات پر قابو پانے اور کامیابی اور کامرانی کے راستے میں حائل رکاوٹوں اور بندشوں کو دور کرنے کا عمل خدا کی مدد اور نصرت سے تکمیل پذیر ہوا، اور اس کے نتیجے میں اہل ایمان کو حالت فتح نصیب ہوئی، جس کی وضاحت قرآن نے یوں کی کہ اب لوگ جوق در جوق کثرت کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، ٹھیک ہے، یعنی جو امر یعنی اسلام پہلے بندشوں کی وجہ سے مشکل اور باعث اضطراب تھا، اب حالت فتح میں آسان اور باعث سکون ہو گیا۔ لہذا فاتحہ سے مراد رب کائنات کا وہ انعام ہے جو تمام رکاوٹوں کے دور ہو جانے کے بعد لطف و سکون اور اطمینان اور آسودگی کی صورت میں عطا ہوتا ہے۔ بس اس صورت کو سورہ فاتحہ اس وجہ سے قرار دیا گیا کہ اس کی تاثیرات اور کمالات میں یہ امر انتہائی اہم تھا کہ یہ مشکلوں کو آسانیوں اور بندشوں کو فراوانیوں میں بدل دیتی ہے۔ اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو با مقصد کام حمد الہی سے شروع نہ کیا گیا ہو اس میں حقیقی کامیابی نہیں ہوتی۔ یہ روایت ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، کنز الاعمال میں بھی موجود ہے۔ کیونکہ راستے کی مشکلات کام کے اپنے صحیح انجام تک پہنچنے میں حائل ہوتی ہیں، یعنی کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کام کے کرنے میں جو مشکلات آئیں گی، ظاہری بات ہے وہ ہمارا جو انجام ہوگا، جو ہم نے رزلٹ ملنا ہے اس کو افیکٹ کریں گی۔ تو ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ بسم اللہ دراصل ہم اور فاتحہ ہی کی حقیقت کا دوسرا نام ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے فاتحہ کی یہ خصوصیت آشکار ہوئی کہ وہ انسانی زندگی میں ظاہری طور پر محسوس ہونے والی مشکلات اور رکاوٹوں کا ازالہ کرتی ہیں۔ ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں سورۃ الفاتحہ پڑھا کریں، آپ کی مشکلات انشاءاللہ دور ہوں گی، اور اپنے فیضان تعلیم سے سورۃ فاتحہ اپنے فیضان تعلیم سے راہ حق کے متلاشیوں کو آسانی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں فاتحہ کے نام کی دوسری حکمت کی طرف۔ پہلی حکمت اینڈ ہوگی، پہلی حکمت میں کیا تھا؟ فتح سے مشتق ہے، اور جس کے متعلق ہم نے دیکھا کہ ظاہری مشکلات انسانی زندگی میں جتنی بھی ظاہری مشکلات آتی ہیں ان کو دور کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو فیضان تعلیم سے، ٹھیک ہے، اور سورۃ فاتحہ کا جو تعلیم کیا ہے سورۃ فاتحہ میں کہ ہم شکر، ٹھیک ہے، اپنے فیضان تعلیم سے راہ حق جو اللہ تعالیٰ کی راستے کے متلاشی ہیں ان کو آسانی کے ساتھ
اس منزل مقصود تک پہنچا دیتی. یہ اس کی پہلی حکمت تھی. اب ہم آتے ہیں دوسری حکمت پہ. دوسری حکمت کیا ہے؟ بوانی ازالہ رنج و علم فتح برکات. اچھا، اب پہلے بھی ہم نے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پڑھا کہ الفاتحہ فتح سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے بندش کو کھولنا. ابھی امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتح کا استعمال دو طرح ہوتا ہے، فتح ظاہری اور فتح باطنی. اس کو اپنی کتاب المفردات میں وہ یوں لکھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک صورت جو ہے وہ آنکھ سے معلوم ہوتی ہے. جیسے کہ ہم دروازہ کھولتے ہیں تو آنکھ سے معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سامان کوئی ہمارا بند پڑا ہے اس کو کھولتے ہیں، تالا کھولتے ہیں، کوئی گرا لگی ہوئی اس کو کھولتے ہیں، تو یہ ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، آنکھ سے معلوم ہوتا ہے. اور دوسری جو ہے وہ دوسرا فتح کا استعمال کیا ہے؟ فتح باطنی. فتح باطنی کیا ہے کہ دوسری نور بصیرت سے معلوم ہوتی ہے، جیسے کہ غم و علم کو کھولنا، یعنی کہ ان کا ازالہ کرنا. اب جیسا کہ فتح ظاہری سے مراد کسی دروازے کا کھلنا، کسی بندش، مشکل یا رکاوٹ وغیرہ کا دور ہونا ہے، اسی طرح فتح باطنی سے مراد رنج و علم اور غم و اندوہ کا دور ہونا اور لوگوں کا احتیاج و مصیبت سے نجات پانا ہے. مثلا کسی بے چین کو آرام مل جائے، پریشان حال کو خوشی نصیب ہو، تنگ دست کو فراخی رزق عطا ہو اور کسی محروم کو اس کی آرزو میسر آ جائے، تو یہ فتح باطنی ہوگی. فتح کا یہ معنی قرآن مجید میں اس طرح مذکور ہے. اب ہم آیت پڑھتے ہیں. سورۃ الانعام کی آیت ہے کہ فتحنا علیہم ابوابا، یہ پوری آیت ہے. تو ہم نے انہیں اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے ان پر ہر چیز کی فراوانی کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کی لذتوں اور راحتوں سے خوش ہو کر مدہوش ہو گئے. تو اب یہاں پہ ہمیں دو پوائنٹ مل رہے ہیں نا کہ انہیں اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. ٹھیک ہے، فتحنا علیہم ابوابا، ٹھیک ہے، ہر چیز کے دروازے کھول دیے. ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنْ أَهْلَ الْقُرَىٰ، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر یہ ہے، آیت نمبر ابھی مجھے یاد نہیں تو یہ میں ترجمہ پڑھتا ہوں. اور اگر ان بستیوں کے باشندے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے. وَاتَّقُوا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ آمنوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے. یعنی انسان پر برکات سماوی کے ان دروازوں کا کھل جانا جن کا اسے ظاہر میں ادراک بھی نہ ہو، فتح کہلاتا ہے. چنانچہ الفاتحہ سے مراد اس حقیقی برکت اور سعادت کا راستہ کھولنا ہے جو انسانی زندگی کو ذہنی کرب اور فکر اور الجھنوں سے نجات دلا دے. انسان اس کا رگہ حیات، جو اس کارگہ حیات ہے، اس میں ہزاروں الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار ہے. اسے ہر وقت جس ذہنی سکون اور اطمینان قلب کی تلاش رہتی ہے، اسے دنیا کی تمام آسائشیں اور سہولتیں مل کر بھی مہیا نہیں کر سکتی. اس سورت کا نام الفاتحہ اس لیے رکھا گیا کہ جن مقاصد اور تعلیمات اور مطالب اور معارف اور اسرار اور غوامض کو یہ سورت اپنے دامن میں سموئے ہوئے تھی، جو اس کی حقیقت اور الفاظ کی تصورات کا ماحصل تھی، صرف وہی اسرار و تعلیمات ہی غم اور اندوہ کے محیط اندھیروں اور رنج و علم کی محیط گھٹاؤں کو چھانٹ کر ایک مضطرب دلوں کو، بے چین دلوں کو سکون سے ہمکنار کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب سورہ فاتحہ کے ٹھیک ہے معنی اور متعارف جتنے بھی معنی اور معارف ہیں ان کا ہم آگے اور مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ واقعی تمام الجھنوں اور پریشانیوں کا مداوع اسی صورت کی تعلیم میں جو ہے اب کہہ لیں رکھ دیا گیا ہے، مضمر ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کی علمی تاثیرات اور روحانی برکات کے باعث اس کا نام الفاتحہ رکھا گیا، کیونکہ اس صورت کی حقیقی روح کو دل میں اتار لینے سے سب غموں اور دکھوں کے دور ہو جانے کی ضمانت مل جاتی ہے. تو اب تک ہم نے الفاتحہ ایک ہی ابھی نام ڈسکس کر رہے ہیں، اس کی ہم نے دو حکمتیں دیکھی ہیں. پہلی دیکھی فتح ظاہری، دوسری دیکھی فتح باطنی. اب ہم آتے ہیں تیسری فتح پہ. فاتحہ کا جو تیسری حکمت ہے الفاتحہ نام رکھنے کی صورت کا، تیسری حکمت کیا؟ بمانی فتح علوم اور ہدایات، یعنی کہ فتح مغیبیات.
فاتحہ اپنے تیسرے معنی کے اعتبار سے ایسے انشراح صدر کے مفہوم پر دلالت کرتی ہے جس سے علوم و معارف اور اللہ تعالیٰ کی جو غیب کے علم کا دروازہ ہے، یعنی کہ غیب کا مغیبیات ربانی ہیں، ان کے علم کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے المفردات میں علامہ راغب اصفہانی یوں بیان فرماتے ہیں کہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ فلانا فتح من العلم، ٹھیک ہے، باب مغلق، فلاں نے علم کا بند دروازہ کھول دیا، یعنی کہ فلاں نے علم کا بند دروازہ کھول دیا۔ ٹھیک ہے، اس معنی کو قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم، کہتے ہیں کیا تم ان سے وہ باتیں بیان کر دیتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کی ہیں تاکہ اس سے وہ تمہارے رب کے حضور تمہیں پر حجت قائم کرے۔ اب علم کے یعنی کہ کھلنے سے مراد وہ علم نہیں ہے جو صحیفہ سے میسر آتا ہے، بلکہ یہ وہ علم ہے جس کا سوتا انسان کے باطن سے پھوٹتا ہے اور وہ سینوں سے سینوں تک منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی فتح سے مفتاح مشتق ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ کنجی۔ اس کی جمع کیا ہے؟ مفاتحہ اور مفاتیح۔ ٹھیک ہے، کنجی جو ہے وہ آلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے بند چیز کو کھولا جائے، یعنی جس کی وساطت سے بند اور مخفی چیزوں تک رسائی حاصل ہو سکے۔ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا سورۃ الانعام میں وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، یعنی اللہ کے پاس، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب اس آیت میں اور اس کے بعد جن کائناتی حقائق اور علوم و ہدایات کو غیب قرار دیا گیا ہے، ان پر مفاتحہ یعنی کنجیوں کی اضافت نے اس امر کو اظہر من الشمس کر دیا ہے، سورج کی طرح واضح کر دیا ہے کہ غیب قطعاً کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی پر کھل نہ سکے۔ اگر اسے ہمیشہ ہر ایک پر مخفی اور مستور ہی رہنا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ہی بس اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور اس کو اپنے رسولوں پر اللہ تعالیٰ واضح نہ کرنا ہوتا تو اس کے ساتھ کنجیوں کا ذکر بھی نہ ہوتا۔ مفاتحہ جو ہے وہ مفتاح کی جمع ہے، تو اس کا مقصد ہی کھولنا اور منکشف کرنا ہے، جیسے کہ میں نے آیت آپ کو بتایا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ۔ اب مفاتحہ کا مطلب ہم بات کریں کہ یہ مفتاح کی جمع ہے اور اس کا مقصد ہی کھولنا اور منکشف کرنا ہے، گویا کنجیوں کا موجود ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کے پاس کنجیاں ہیں نا، اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، یہ ابھی ہم نے آج پڑھی۔ تو اب کنجیوں کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مشیت ایزدی جو ہے وہ غیب کو بند نہیں رکھنا چاہتی، اسے کھولنا چاہتی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ جس ذریعے اور آلے کی وساطت سے وہ غیبی علوم اور ہدایات کا سینہ چاک ہوتا ہے، ان کے ادراک کا رستہ کھلتا ہے، ان تک رسائی اور ان کے علم و معرفت کی رکاوٹیں دور ہوتی ہیں، وہ کنجیاں رب ذوالجلال کے پاس ہیں، ان کا کوئی مالک نہیں ہے۔ وہ ذات جس کے لیے چاہے غیب کو فتح فرما دے، یعنی اس کو کھول دے، اس پر منکشف کر دے اور علوم اور ہدایات کے مخفی خزانوں کا دروازہ کھول دے، اس پر کوئی جو ہے وہ قدغن نہیں لگا سکتا، کیونکہ وہی تمام غیب اور اس کی کنجیوں کا مالک ہے۔ اس لیے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا سورۃ الجن میں کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے، پس اپنے غیب پر کسی کو غالب اور مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، پس ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے۔ اب آپ نے ملاحظہ فرما لی کہ غیب کے ساتھ مفتاح یعنی فتح اور افتاح کا تصور اس لیے دیا گیا تھا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ ذات حق جو ہے وہ نہ صرف عالم الغیب ہے بلکہ فاتح الغیب بھی ہے۔ ٹھیک ہے، جس کے لیے چاہے وہ غیبی علوم و ہدایت کا دروازہ کھول دیتی ہے اور اس پر غیبیات عالم منکشف فرما دیتی ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور مقام پر اعلان فرمایا سورہ آل عمران میں کہ اللہ کی شان یہ نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع فرما دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے چن لیتا ہے، تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ چنانچہ پورا قرآن اس امر پر شاہد ہے کہ جہاں کہیں بھی غیب کا ذکر آئے گا، غیبیات کا ذکر آئے گا، قرآن یہ تو کہے گا کہ انہیں کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ اعلان کہیں نہیں کیا گیا کہ ان پر کسی کو مطلع بھی نہیں کیا گیا۔
ٹھیک ہے، اور آگاہ بھی نہیں کیا جاتا، کیونکہ قرآن اس عمل کی صراحت کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں پر غیب کو فتح فرما دیتا ہے، یعنی کھول دیتا ہے۔ اس لیے اس مقدس سورت کا نام سورت الفاتحہ کھول دینے والی رکھا گیا کہ یہ باری تعالیٰ کے خصوصی اور مخفی علوم اور ہدایت کے خزانوں کا دروازہ کھولنے والی ہے۔ گویا یہ سورت معارف اور مغیبیات کے فتح اور انشراح کے لیے اللہ تعالیٰ کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں سورۃ الفاتحہ کا مقام سب سے اول رکھا گیا، تاکہ لوگ جانیں کہ قرآنی علوم اور ہدایات کا دروازہ اسی سورت سے کھلتا ہے۔ جسے سورۃ الفاتحہ کی حقیقت نصیب ہو جائے وہ یہ سمجھے کہ اس پر خزانہ علم و ہدایت کھول دیا گیا۔ اب آتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے یعنی کہ فاتحہ کے چوتھی حکمت پہ۔ 3 حکمتیں ہم نے پڑھ لی ہیں، پہلی فتح ظاہری تھی، دوسری فتح باطنی تھی، تیسری ابھی ہم نے فتح غیب پڑھی ہے، یعنی کہ مغیبیات کا علم وغیرہ کو کھول دینا کسی پر۔ تو چونکہ یہ ظاہری بندشوں کو بھی دور کرنے والی ہے، باطنی بندشوں کو بھی دور کرنے والی ہے، اور غیب ایک خزانے کو کھولنے والی صورت ہے، تو اس لیے اس کا نام فاتحہ رکھا گیا۔ اب ہم آتے ہیں چوتھی حکمت پہ۔ چوتھی حکمت کیا ہے؟ بمانی غلبہ اور تسلط، یعنی کہ فتح مہمات۔ فاتحہ کا مادہ فتح سے، ٹھیک ہے، فتح عام طور پر غلبہ اور تسلط اور کامیابی اور کامرانی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے سورۃ الفتح میں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمایا۔ اب یہاں صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ جو فتح خیبر اور فتح مکہ سے متعلق تھی، اور بعد ازاں دیگر فتوحات اسلام کا دروازہ بھی اسی سے کھلنا تھا۔ اس عمل کا مزید تذکرہ یوں کیا گیا، ٹھیک ہے، سورۃ الفتح میں ہی، کہ چنانچہ اس نے ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام بخشا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، ٹھیک ہے، کہ اس نے ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام بخشا۔ اسی مادے کے باب استفعال سے استفتاح ہے، اب یہ نیا ورڈ ہے استفتاح، جس کا معنی کیا ہے؟ غلبہ اور فتح اور کامیابی اور کامرانی طلب کرنا ہے۔ قرآن حکیم میں ہی ارشاد ہے سورۃ البقرہ میں وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر اترنے والی کتاب قرآن کے وسیلے سے کافروں پر فتح یابی کی دعا مانگتے تھے۔ سو جب ان کے پاس وہی نبی، ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کے ساتھ تشریف لے آیا، جسے وہ پہلے سے ہی پہچانتے تھے، تو اسی کے منکر ہوں گے۔ تو اب ان آیات سے یہ امر طے پا گیا کہ فتح اور استفتاح کے الفاظ غلبے اور کامیابی اور کامرانی کے مفہوم پر دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ غلبہ اور فتح عطا کرنے والی، کامیابی اور کامرانی کی راہیں کھولنے والی اور منزل مقصود تک پہنچانے والی اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہا گیا ہے، کہ اس کی تاثیر اور برکات کے باعث اور اس کی تعلیمات کی صحیح پیروی کے نتیجے میں انسان کو اپنی مہمات اور جہد حیات میں فتح یاب ہونے اور اس کامیابی اور کامرانی سے ہمکران ہونے کی ضمانت میسر آتی ہے۔ یہ صورت جس مضمون اور بنیادی فلسفہ زندگی پر مشتمل ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان اسے ظاہر و باطن میں اپنائے اور پھر بھی کشمکش حیات میں کامیاب نہ ہو۔ اسلام کی اساسی اور انقلابی تعلیمات کا یہ خلاصہ، جسے فاتحہ کے نام سے تعبیر کیا گیا، اپنے اندر ہر مرحلہ عمل پر کامیابیوں کی مکمل ضمانت رکھتا ہے۔ آپ کو تعلیمات فاتحہ کے اس انقلابی پہلو کا اندازہ اس کے متعلق اور معارف کے تفصیلی جائزے سے ہوگا، جس کا بیان انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ گویا یہ صورت انسان کو دعوت دیتی ہے کہ اگر میری حقیقی تعلیمات کو اپنا لو تو زندگی کے کسی مرحلے پر ناکام نہ ہوگے۔ اب ہم آتے ہیں فاتحہ کے 5ویں حکمت پہ کہ سورۃ الفاتحہ، اس کو الفاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فاتحہ بمانی انکشاف حق اور عدالت شبہات، یعنی کہ فیصلہ قطعیہ۔ جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ فاتحہ میں ازالہ اور انکشاف کا معنی موجود ہے، چنانچہ اس سے مراد وہ قول فیصل ہوا جو حق و باطل کے درمیان واضح امتیاز کے ساتھ تمام شکوک اور شبہات کا خاتمہ کر، تاکہ اس کے بعد کسی کا کوئی عذر باقی نہ رہے اور نہ کوئی مغالطہ
اب اس لیے قیامت کے دن کو یوم الفتح قرار دیا گیا ہے کہ اس دن خیر و شر، نیک و بد اور حق و باطل ہر چیز خوب مفصل ہو جائے گی، حق کا ہر ایک پر کھلا انکشاف ہو جائے گا اور کسی کا کوئی شبہ عذر باقی نہ رہے گا، اور وہ آخری فیصلے کا دن ہوگا۔ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ کفار اور مشرکین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے تھے، سورہ سجدہ میں ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا، اگر تم سچے ہو فرما دیجئے کہ فیصلے کے دن کافروں کو تو ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ ہی انہیں مہلت ملے گی۔ ٹھیک ہے، اس میں واضح طور پر اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ۔ ٹھیک ہے، اس میں فتح کا ورڈ، اس فتح کے لحاظ سے یعنی کہ بوانی انکشاف حق اور ازالہ شبہات۔ ٹھیک ہے، اس طرح ایک اور مقام پر قرآن حکیم میں یہ دعا مذکور ہے سورۃ الفتح میں، سورۃ الاعراف میں کہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، کہ اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا۔ اب ان آیات سے ثابت ہوا کہ فتح سے مراد ایسا فیصلہ ہے جو حق اور باطل میں کھلا امتیاز پیدا کر دے، یعنی احقاق حق اور ابطال باطل کا باعث ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الانفال میں ارشاد ہوا۔ ٹھیک ہے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے حق کو حق ثابت فرما دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل کر دے، اگرچہ مجرم لوگ ناپسند ہی کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس صورت کو فاتحہ اس لیے بھی کہا گیا کیونکہ اس کی تعلیمات کی اصل روح اور فلسفہ و حقیقت حق و باطل کے درمیان واضح فیصلہ کر دیتی ہیں اور قطعی فرق و امتیاز کو محقق کرنا ہے۔ اس لیے قرآن و سنت اور دین حق کی تمام اصولی تعلیمات کی حقیقی روح یہی صورت ہے، اور جو کچھ اس کے خلاف ہے وہ باطل اور مکر و فریب ہے۔ اب سورہ میں صراط مستقیم کا جو جامعہ اور معنی تصور پیش کیا گیا ہے، اس میں راہ حق کی نشاندہی بھی ہے اور راہ باطل کی بھی، مزید برآں دونوں راستوں کو افراد کے حوالے سے اس طرح معین اور جو ہے وہ کر دیا گیا کہ کسی شبے اور مغالطے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ سورہ فاتحہ کی شان فاتحیت کا اندازہ اس امر سے لگائیے کہ اس نے سیدھے راستے کے تعین کے لوگوں کو اپنی تباہ اور ان کے ذاتی فیصلوں پر منحصر نہیں چھوڑا کہ وہ قرآن و سنت کی من مانی تعبیرات کر کے اپنے راستے کو صراط مستقیم کرتے، بلکہ سورہ فاتحہ کی اگلی آیت کریمہ کے الفاظ صراط مستقیم کی بخوبی وضاحت کر رہے ہیں۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ ٹھیک ہے، اب اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں وضاحت کر کے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین جو قرآنی اصطلاح کے مطابق خدا کے انعام یافتہ بندے ہیں کے راستوں کو متعین کر دیا تاکہ بنی و انسانوں میں یہ معلوم ہو جائے کہ ان صلحاء اور مقبولان الہی کی پیروی ہی در حقیقت قرآن اور سنت کے راستے کی پیروی ہے، اور جو کوئی ان کی پیروی سے گریزاں ہوگا وہ یقیناً باطل ہوگا۔ اس لحاظ سے سورہ فاتحہ قرآن حکیم کی شان فرقانیت کی مظہر قرار پاتی ہے کہ اس نے راہ حق کو راہ باطل سے جدا کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں سورہ فاتحہ کی چھٹی اور آخری حکمت کیا ہے۔ فاتحہ کا آخری ابھی ہم رکھیں گے، اس کا اور بھی حکمت دیکھیں گے، یہ آخری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ کا آخری کہ فاتحہ کا آخری معنی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، فاتحہ کی حکمت کیا ہے، چھٹی حکمت۔ جیسا کہ پہلے واضح کر دیا میں نے کہ فاتحہ میں کسی شے کو کھولنے اور اس کے افتتاح کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور اسے یہ ہر شخص جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ جہاں سے کسی چیز کا افتتاح ہو وہی اس کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے اور مقام اولی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ٹھیک ہے اس کی جتنی بھی بعد کی چیزیں ہیں وہ اسی نقطے سے ہوتی ہیں۔ اس لیے فاتحہ کی تعریف میں ائمہ اور محققین لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر شے کا فاتحہ اس کا مبدا ہوتا ہے، یعنی وہ نقطہ جس سے وہ شروع ہوتی ہے، اور اس شے کا مابعد جو ہے وہ اس شے کے جتنے بھی آگے چیزیں آتی ہیں اس شے میں اسی مبدا سے کھلتا ہے۔ اب اس سورت کا نام فاتحہ اس لیے رکھا گیا
کہ اس کی حقیقت جو بیان ربوبیت پر مبنی ہے، اس کائنات میں انسانی حقیقت کا نقطۂ آغاز اور کلمہ اولین ہے۔ قرآن شاہد ہے کہ جب حقیقت انسانی کو معرض وجود میں لایا گیا تو تمام انسانوں کو عالم ارواح میں اکٹھا کر کے رب کائنات نے فرمایا کہ الستو بربکم قالوا بلی شہدنا، ٹھیک ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ سب بول اٹھے کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے، اور بولے کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم گواہی دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس سے بے خبر تھے۔ لہذا حقیقت انسانی کا آغاز جس کلمے سے ہوا، ٹھیک ہے، جس کلمے سے ہوا وہ اقرار ربوبیت تھا، اور یہی کلمہ سورہ فاتحہ کا عنوان اور مضمون قرار دے دیا گیا۔ گویا وہ وعدہ جو انسان نے اپنے سفر حیات کے آغاز کے وقت اللہ تعالیٰ سے عالم ارواح میں کیا تھا، ٹھیک ہے، جسے قیامت تک یاد رکھنے کی تلقین بھی کی گئی تھی، اور اسی پر ذات حق نے خود کو گواہ بنایا تھا، اسے الفاظ اور حروف کی صورت میں قرآن کا وہ حصہ بنا دیا گیا۔ اس صورت کی افتتاحی کلمات الحمدللہ رب العالمین پکار پکار کر انسان کو روز اول کے وعدے کی یاد دلا رہے ہیں کہ خدا کی گواہی اس کے کلام کی صورت میں قیامت تک موجود ہے۔ اس صورت کا نام بھی فاتحہ اس لیے رکھا گیا کہ انسان کے ذہن میں یہ شعور بیدار رہے کہ یہی وہ سبق ہے جہاں سے میری کتاب زندگی کا افتتاح ہوا تھا، اور اسی سبق کو قیامت تک یاد رکھنے کے حکم کا معنی ہے کہ انسان سمجھتا رہے کہ اسی سبق پر میری کتاب زندگی کا اختتام بھی ہوگا۔ گویا فاتحہ کی تعلیم اور اس کی حقیقت انسان کی کتاب حیات کا پہلا سبق بھی یہی تھا اور آخری سبق بھی یہی ہوگا۔ اس لیے فاتحہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ جو چیز حقیقت میں اول ہوتی ہے وہی آخر ہوتی ہے۔ دائرہ جس نقطے سے شروع ہوتا ہے اسی برابر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر نقطۂ اولین اور نقطۂ آخرین الگ الگ ہو جائیں تو دائرے کی حیات میں تسلسل باقی نہ رہے گا، اس لیے اس کا اول ہی آخر قرار پاتا ہے۔ آپ ایک درخت کا آغاز بیج بو کر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے پانی ملتا ہے تو زمین سے اس کی نازک کونپلیں پھوٹتی ہیں، رفتہ رفتہ وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی شاخیں بنتی ہیں، اس پر پھول لگتے ہیں، آخر میں پھل نمودار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر پھل پکتا ہے اور کھانے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہی وہ مقصد اور منزل تھی جس کے لیے آپ نے اس درخت کو بویا تھا، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ پھل اتار کر کھاتے ہیں تو آخر میں پھر وہی بیج رہ جاتا ہے جس سے آغاز ہوا تھا۔ یہی بیج اول بھی تھا اور آخر بھی ہوگا۔ اس طرح حیات انسانی کا سفر جس نقطے سے شروع ہوا تھا اسی پر پہنچ کر اختتام پذیر بھی ہوگا۔ اس لیے فاتحہ کا جو سبق اول تھا وہی آخر بھی ہوگا، جو ابتدا تھی وہی انتہا بھی ہوگی۔ یہ بات بھی وہ قابل غور ہے کہ جو چیز اول بھی ہو اور آخر بھی، ابتدا بھی ہو اور انتہا بھی ہو، تو درمیان کے سب مدارج اور کمالات اس کے دامن میں ہوتے ہیں، اس سے خارج کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حقیقت فاتحہ جو اول بھی ہے اور آخر بھی، حیات انسانی کے تمام کمالات اور فضائل اسی کے اندر موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے، ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ شارع نے اس کا نام ام الکتاب تجویز فرمایا۔ چنانچہ حیات انسانی کی کائنات میں جو کچھ بھی ہے، سورہ فاتحہ کی تعلیم اس کی پہلی حقیقت ہے۔ اگر حیات انسانی ایک سفر ہے تو یہ اس کا مقام آغاز ہے، اگر وہ ایک جمال ہے تو یہ اس کا پہلا نظارہ ہے، اگر وہ ایک نغمہ ہے تو یہ اس کی پہلی صدا ہے، اگر وہ ایک وقت ہے تو یہ اس کا پہلا لمحہ ہے، اگر وہ ایک درخت ہے تو اس کا تخم اولین ہے، اگر وہ ایک دائرہ ہے تو یہ اس کا نقطہ ابتدا ہے۔ غرض کہ حیات انسانی کی حقیقتوں اور سعادتوں میں جو کچھ بھی ہے اسی سے نمود پاتا ہے اور اسی پر کمال کو پہنچے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سورت قرآن کے 23 سالہ دور نزول میں سب سے پہلے نازل ہوئی، اور باوجود ترتیب نزولی اور ترتیب تدوینی کے فرق کے اسے کتابی مجموعے میں بھی سب سے پہلے رکھا گیا۔ اس کے سوا یہ شرف کسی اور سورت کو نہ ہی مل سکا اور نہ کسی آیت کو۔ اب آتے ہیں ہم سورت الفاتحہ کے دوسرے نام پہ، فاتحۃ الکتاب، اور تیسرا نام اس کا فاتحۃ القرآن، ٹھیک ہے۔ ان ناموں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سورت جو ہے کتاب مجید کی افتتاحی سورت ہے اور اسی سے قرآن حکیم کا آغاز ہوا ہے۔ یہ نام خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرتا ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، سنن النسائی کی روایت ہے کہ اس شخص کی نماز نہ ہوئی جس نے فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی،
ٹھیک ہے. عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے، فاتحۃ الکتاب کے لفظ موجود ہیں روایت میں، سنن الدارمی اور کتاب فضائل القرآن میں، ٹھیک ہے. فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے. جیسا کہ پہلے میں نے بتایا ہے کہ اس صورت کا نام فاتحۃ القرآن یعنی قرآن کا افتتاح کرنے والی صورت اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ ترتیب نزولی یعنی کہ سب سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی اور ترتیب تدوینی دونوں میں سب سے پہلی تھی. سب سے پہلے اسی صورت کا نازل کیا گیا اور مصحف میں بھی سب سے پہلے اسی کو رکھا گیا. حالانکہ قرآن مجید کی کتابی ترتیب جو ہے وہ نزولی ترتیب سے بالکل مختلف تھی، لیکن صورت فاتحہ نازل بھی سب سے پہلے اور کتابی ترتیب میں بھی سب سے پہلے، ٹھیک ہے. تو یہ ترتیب جو ہے محض جو ہے وہ اجتہادی نہیں تھی بلکہ توفیقی تھی. چنانچہ قرآن مجید کی ترتیب تنزیل اور ترتیب تدوین دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے طے پائی تھی، اور یہ شرط صرف سورہ فاتحہ کو ہی حاصل ہوا کہ نازل ہونے کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی تھی اور کتابی مجموعہ میں اس نے سب سے پہلا مقام پایا. یہ اس صورت کی شان اولیت تھی جس کے بعد اس کا نام فاتحۃ الکتاب رکھا گیا. چوتھا اور پانچواں نام اگر دیکھیں اس کا تو ام الکتاب اور ام القرآن، ٹھیک ہے. یہ نام بھی احادیث نبویہ سے ثابت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور مسند احمد بن حنبل میں بھی اس روایت کو جو ہے وہ لکھا گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، ام القرآن و ام الکتاب و سبع المثانی، کہ الحمدللہ رب العالمین ام القرآن، ام الکتاب اور سبع المثانی ہے. اور حضرت جیسے میں نے پچھلے ناموں کی حکمت میں جو ہے وہ میں نے روایت بیان فرمائی کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہ ہوئی جس نے فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی. ٹھیک ہے. اب ام الکتاب یا ام القرآن، پہلے ہم نے فاتحۃ الکتاب یا فاتحۃ القرآن پڑھا، ہم پڑھیں ام الکتاب یا ام القرآن. ام کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان میں اصل کو کہتے ہیں یعنی جڑ کو کہتے ہیں. کبھی بھی درخت کی جڑ جو ہے، کسی بھی درخت کی جڑ آپ لے لیں، اس کی تمام تاثیرات اور خصائص اور ثمرات کا منبع ہوتی ہے. اس درخت کے جملہ فوائد اصلاً اس کی جڑ میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کا ظہور جو ہے وہ درخت کے تنے میں، شاخوں میں، پتوں میں، پھلوں میں، پھولوں کے ذریعے. وہ درخت کی تمام خصوصیت کا اجمال جو ہے وہ اس کی جڑ میں ہوتا ہے، اور درخت کے باقی تمام حصے جو ہے وہ اس اجمال کی تفصیل ہوتے ہیں. اسی طرح سورہ الفاتحہ کو خود صاحب قرآن یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اصل قرار دیا، قرآن کی جڑ قرار دیا، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سورہ شجر قرآن کی جڑ ہے. ٹھیک ہے. علوم قرآن کی تفصیلات کا اجمال ہے. ٹھیک ہے. کتاب الہی کے جملہ اور معارف اور مقاصد کا خلاصہ ہے اور تمام قرآنی تعلیمات کا منبع اور سرچشمہ ہے. اسی لیے سورہ فاتحہ کی جامعیت کے ضمن میں التفسیر الکبیر میں یہ فرمایا گیا کہ تمام علوم اور معارف کائنات 4 الہامی کتابوں میں درج کیے گئے، یعنی ٹھیک ہے، اور ان کے تمام علوم میں، ٹھیک ہے، اور ان کے تمام علوم جو ہے وہ قرآن میں جمع کی گئی. ٹھیک ہے. اور تمام علوم قرآن سورہ فاتحہ میں مجتمع کر دیے گئے. اب اہل عرب کی عادت ہے کہ وہ ہر جامعہ کام کو یا کسی کام کی جڑ کو جس کی شاخیں اور اجزاء اسی کے تابع ہوں کہتے ہیں. الراس، ٹھیک ہے، اس جلد کو کہا جاتا ہے جو پورے دماغ کی جامع ہوتی ہے. اہل لشکر اپنے جھنڈے یا ایسے نشان کو جس کے نیچے سب جمع ہوتے ہیں کہتے ہیں. مکہ کو بھی القرا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ سب سے پہلا شہر ہے اور سب کا جامعہ بھی ہے. قرآن حکیم میں مذکور ہے، ٹھیک ہے، سورۃ ال عمران میں کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے. اب احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین کا پھیلاؤ بھی وہیں سے شروع کیا گیا. قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا سورۃ المائدہ میں کہ اللہ نے عزت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا باعث بنا دیا، لہذا شہر مکہ کی اصلیت اور اولیت اور جامعیت اور مرکزیت کی وجہ سے اسے ام القرآن کا لقب دے دیا گیا. ٹھیک ہے. اور عربی شعراء کے کلام میں بھی اسی مفہوم کی جا بجا تعین ملتی ہے. چنانچہ سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب یا ام القرآن کے نام سے تعبیر اس لیے کیا جاتا ہے، اس عمل پر دلالت کرتا ہے کہ یہ سورت قرآن کی سب سے پہلی سورت بھی ہے، تعلیمات اور مطالب قرآنی کے اعتبار سے مرکزی سورت بھی ہے،
اور علوم و معارف ربانی کے لحاظ سے جامعہ صورت بھی ہے۔ اور اگر سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کی آیات اور ان کے معنی اور مطالب پر نظر ڈالی جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ واقعی یہ سورت جو ہے وہ تمام قرآنی تعلیمات کا اجمال ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن حکیم کی پورے قرآن حکیم کی تعلیمات کی بات کی، قرآن حکیم کی پوری تعلیمات 3 قسموں پر مشتمل ہے۔ پہلی علوم العقائد، دوسری علوم الاحکام، تیسری علوم التذکیر، ٹھیک ہے۔ اب پہلی قسم علم کی ہے انسانوں کے عقائد اور خیالات اور نظریات کی اصلاح کے لیے، اور دوسری قسم انسانوں کے اعمال اور احوال و اطوار کو سنوارنے کے لیے، اور تیسری قسم باری تعالیٰ کے انعام و اکرام اور عذاب و عقاب کے تذکروں سے قلب و باطن میں خشیت اور رقت پیدا کر کے انہیں جلا اور تطہیر بخشنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ غرض الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے بالواسطہ یا بلا واسطہ یہی 3 قسم کی بنیادی تعلیمات جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں۔ سورہ فاتحہ کے جملہ مطالب بھی انہی 3 انواع پر منقسم ہے۔ پہلی 3 آیات باری تعالیٰ کی الوہیت، ربوبیت، استحقاق حمد، رحمانیت، رحیمیت، مالکیت، ثبوت آخرت اور جزا و سزا کے مسائل پر روشنی ڈالتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ علوم العقائد کی اصل قرار پائی۔ اور چوتھی اور 5ویں آیت عبادت اور استعانت اور طلب ہدایت کے موضوعات پر مشتمل ہے، اس لیے اصلاح عقائد کے ساتھ ساتھ یہ علوم الاحکام کی اصل قرار پائے۔ اور بقیہ 2 آیتیں باری تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں اور غضب یافتہ بندوں کے تذکرے پر مشتمل ہیں، اس لیے رب ذوالجلال کے لطف و کرم اور عذاب و عقاب کے حوالے سے علوم التذکیر کی اصل قرار پا گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت کی جو معنوی وسعت اور جامعیت کی بنا پر اسے ام الکتاب اور ام القرآن کے القابات سے نوازا گیا۔ اور چھٹا نیم اس کا دیکھیں ہم جو ہے سورۃ الکنز۔ کنز کہا جاتا ہے خزانے کو، اس کی تفسیر بھی بہت لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک روایت بڑی مشہور ہے، آپ نے سنی ہوگی، ٹھیک ہے، کہ امام اس کو جو ہے نا امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام مالک، امام واقدی اور دیگر ائمہ نے، ٹھیک ہے، متعدد طرق سے جو ہے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید بن المعلا رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث صحیح روایت کی ہے۔ یہ حدیث کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، دریں اثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے کوئی جواب نہ دیا، آپ نے پھر پکارا تو میں نے نماز ہلکی کر دی اور جلدی سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور جب سلام عرض کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تک کس کام میں مصروف تھے تو تم نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے عرض کیا کہ حضور میں نماز میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تم نے نہیں سنا؟ سورہ انفال کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو جب بھی رسول تمہیں کسی کام کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی عطا کرتا ہے تو اللہ اور رسول کو فرما برداری کے ساتھ جواب دیتے ہوئے حاضر ہو جایا کرو۔ اب میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ہوئی ہے، آئندہ ایسا نہ کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سنو، میں تمہیں ایک ایسی صورت بتاتا ہوں جس کی مثل تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں بھی نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ملاحظہ ہوں، والذی نفسی بیدہ موجود، یہ جامعہ ترمذی اور مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی مثل تورات، انجیل، زبور اور خود قرآن مجید میں بھی نہیں فرمائی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا اور وہ بھی ٹھیک ہے، اور وہ قرآن میں بھی سب سے بڑی صورت ہے۔ پھر میرا ہاتھ پکڑے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے باہر جانے کا ارادہ کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ یاد دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ میں نے الحمدللہ رب العالمین آخر تک پڑھ کر سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی صورت ہے جو سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح اس صورت کا باری تعالیٰ کے خصوصی خزانوں میں سے عظیم خزانہ ہونا ثابت ہوتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے۔ اب 7واں نام اس کا دیکھیں سورۃ النور، یہ اس کے حوالے سے بھی جو روایت ہے وہ بہت مشہور ہے، یقیناً آپ کی نظروں سے، آپ کے سماعتوں سے گزری ہوگی۔
وہ روایت کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی. تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ یہ مطلب آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا. پھر وہاں سے ایک فرشتہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیے, آپ کو 2 نور ایسے عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے تھے, ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 10 آیات. ان میں سے جو حرف آپ پڑھیں گے آپ کو نور میسر آئے گا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں بحرف منہا, ٹھیک ہے. اللہ یہ صحیح مسلم میں بھی ہے, سنن نسائی میں بھی یہ روایت موجود ہے, ٹھیک ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق سارا قرآن ہی نور ہے, لیکن اس صورت کو مجموعی طور پر اور پھر اس کے ایک حرف کو انفرادی طور پر نور سے تعبیر کرنا اس حقیقت کو وضاحت یعنی اس حقیقت کو یہ بتاتا ہے کہ یہ صورت اس قرآن کے انوار و تجلیات کا نقطۂ کمال ہے, نقطۂ عروج ہے. اگر قرآنی نور کی آب و تاب اور چمک دمک کو نقطۂ عروج پر دیکھنا مطلوب ہو تو یہ ایک ہی صورت کافی ہے. اسی نور عدم کے رنگا رنگ جلوے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. یوں تو سارا قرآن نور ہے, لیکن اس نور کا پیکر کمال سورہ فاتحہ ہے. جیسے پورے ہم ویسے سارے انسان ہیں, لیکن انسانیت کا نقطۂ عروج اور انسانیت ایک بشریت کی معراج وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن کی جو نقطۂ عروج ہے اور اس نور کا پیکر کمال ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. 8واں نام السبع المثانی کے میں پہلے بیان کر چکا ہوں, روایات اس میں تھا. اور السبع المثانی والا نام جو ہے یہ تو قرآن مجید میں خود جو ہے وہ فرمایا گیا, ٹھیک ہے. سورت کی صورت میں فرمایا گیا سبع المثانی سورۃ الحجر میں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, کہ بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں یعنی سورہ فاتحہ اور بڑی عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے. السبع المثانی کے بعد اگر دیکھیں ہم اگلا نام تو وہ ہے اساس القرآن. اساس کہتے ہیں بنیاد کو, اس کی بھی میں پہلے تفصیل آپ کو بیان کر چکا ہوں. 10واں نام اس کا سورہ الحمد ہے, پھر سورہ المناجات بھی کہا جاتا ہے, پھر سورہ الشکر بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ تینوں نام دراصل اس کی ایک انتہائی یعنی سورہ فاتحہ کی ایک انتہائی اہم خصوصیت کی نشانی کرتے ہیں, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تمجید و توصیف. اور 13واں نام اس کا سورہ صلاۃ ہے. 14واں نام اگر اس کا دیکھیں سورہ تفویض ہے. تفویض کسے کہتے ہیں کہ اپنا کوئی کام کسی کو سونپ دینا, اس کو تفویض کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ توکل کا سب سے بڑا درجہ ہے جس کا ذکر قرآن میں یوں ملتا ہے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں, ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ میں یہ تعلیم ہے کہ اپنے سارے امور ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں, یہ اور یہ توکل کا سب سے بڑا درجہ ہے. تو اس لیے اس کا نام سورہ التفویض بھی رکھا گیا. سورہ التفویض کے بعد دیکھیں سورہ الدعاء بھی اس کا نام ہے, سورہ السوال بھی اس کا نام ہے, سورہ تعلیم المسئلہ بھی اس کا نام ہے, کیونکہ اس میں ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی کہ اپنی حاجت طلب کرتے ہیں, اس لیے سورہ الدعاء, سورہ السوال, سورہ تعلیم المسئلہ, ٹھیک ہے. یہ سارے اس کے نام ہیں. اور اس کے بعد اگر دیکھیں تو سورہ الکافیہ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. کافیہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ ہر ایک کا بدل ہو کر یعنی کہ پورے قرآن پاک کی باقی جتنی بھی صورتیں ان کا بدل ہو کر کفایت کر سکتی ہے, لیکن کوئی اور صورت اس کی جگہ پر کافی نہیں ہو سکتی. اس حکم کی بنیاد یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ام القرآن ہر ایک صورت کا عوض ہے, لیکن کوئی اور صورت اس کا عوض نہیں. اس کو التفسیر الکبیر میں کوٹ کیا گیا ہے سورۃ فاتحہ کی تفسیر کے تحت. پھر الکافیہ کی وجہ تسمیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ سورہ قرآن حکیم کے جملہ علوم و ہدایات معارف و مطالب اور دین اسلام کی تمام بنیادی مقاصد اور تعلیمات کی روح ہے اور جامعیت کے اعتبار سے کافی ہے, ٹھیک. جیسا کہ میں نے پہلے اس کا تفصیل بتائی تھی کہ پورے قرآن حکیم میں 3 طرح کے علم ہمیں ملتے ہیں, علم العقائد, علم التذکیر اور ایک علم الاحوال تھا, ٹھیک ہے. تو اس طرح قرآن یہ جو صورت ہے اس میں یہ تینوں علوم ہمیں ملتے ہیں, تو اس لیے یہ اپنی پورے قرآن پاک کی تعلیمات کی کافی ہے, ٹھیک ہے, جامعیت کے اعتبار سے کافی ہے, تو اس لیے اس کو ہم کافیہ بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کافیہ کے بعد وافیہ, یہ بھی بہت مشہور نام ہے. سورہ الوافیہ یہ لفظ جو ہے وہ وفا سے مشتق ہے, ٹھیک ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ پورا کرنا.
اور سورہ فاتحہ کا نام الوافیہ اس لیے رکھا گیا کہ اس کا نصف پڑھنا جائز نہیں ہے، اسے ہر جگہ پورا ہی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل کچھ صورتیں جن کی آیات کم از کم 6 یا اس سے زائد ہو تو انہیں نماز کی 2 رکعتوں میں نصف کر کے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اسے نصف کر کے 2 رکعتوں میں مکمل کیا جائے۔ یہ تصریح جو ہے وہ امام سالبی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، جسے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے کہ اجر و ثواب کی کثرت بھی جو ہے وہ الوافیہ کی وجہ تسمیہ ہو سکتی ہے۔ 20واں نام اس کا سورہ الشفا ہے، 21واں نام اس کا سورہ شافیہ ہے، اور شفا کے لحاظ سے آپ نے یہ روایت سنی ہوگی، آپ قسمت تصویری ہوگی کہ ایک دفعہ سانپ نے ڈس لیا، ایک مدینہ کے قریب ایک قافلہ تھا، ایک عورت کو سانپ نے ڈس لیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پاس تھے، تو عورت ان کے پاس آئی اور پوچھا کہ اس کا تریاق ہے، تو انہوں نے سورہ الفاتحہ پڑھ کر دم کر دی، ٹھیک ہے، تو وہ اس سے اسے شفا ہو گئی، اسے سورہ شفا کہا جاتا ہے۔ اور تفسیر الکبیر میں ہی جو ہے امام فخر الدین رازی نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحہ الکتاب ہر مرض کے لیے شفا ہے، تو اس لیے اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، سورہ شافیہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد رقیہ، جیسے میں نے ابھی واقعہ آپ کو پورا بتایا، ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سورۃ تریاق اسی واقعے سے متعلق ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور سورہ الواقیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ وقی سے مشتق ہے، واو کاف یا سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے یعنی کسی کو تکلیف اور مصیبت سے محفوظ کرنا اور چھپا لینا، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صورت اپنے خصوصی اثرات اور برکات کے باعث انسان کو جو ہے وہ مصائب سے بچا لیتی ہے، اور طبرانی کی ایک روایت سے جو سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس صورت کا تعوذ کی تاثیر کا حامل ہونا ثابت ہے، یعنی اس کی تلاوت سے انسان شیطانی فتن اور شرور اور مصائب و آلام سے محفوظ اور معمون ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم بستر پر دراز ہوتے وقت سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو تو سوائے موت کے تم ہر شے سے محفوظ اور معمون ہو جاؤ گے۔ تفسیر ابن کثیر میں امام حافظ ابن کثیر نے اس کو جو ہے وہ اس روایت کو لکھا ہے، اس تاثیر کے باعث اس کا نام الواقیہ رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اور نام ابھی تو بس یہ اتنے نام ہی کافی ہیں، ٹھیک ہے۔ کتنے نام ہم نے ٹوٹل ڈسکس کیے ہیں؟ 23 نام ہم نے ڈسکس کیے ہیں، تو یہ سارے اس کے نام تھے جو احادیث نبویہ میں اس کے نام مینشن ہوئے ہیں، ان سب پہ ہم نے بات کی، ان کی حکمتوں پہ بھی، اور سب سے جامع نام، سب سے معروف نام الفاتحہ ہے، اور اس کی تفصیل بھی سب سے زیادہ ہے جو ہم نے سب سے پہلے ڈسکس کی۔ اب ہم اگلی جو ہے لیکچر ہے اس میں بات کریں گے سورہ فاتحہ اور حقیقت اولیت، یعنی کہ میں نے بہت دفعہ اس ویڈیو میں ورڈ یوز کیا ہے کہ سورہ فاتحہ ترتیب نزول کے لحاظ سے پہلی صورت ہے، جبکہ آپ کہیں گے کہ آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق یہ پہلے نازل ہوئی، اور پھر آپ نے سورہ المدثر کے بارے میں سنا ہوگا، سورہ الفاتحہ کے بارے میں تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے سنا بھی نہیں ہوگا، تو اس پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے سورہ فاتحہ ترتیب نزول اور ترتیب تدوین کے لحاظ سے پہلی صورت ہے۔ ترتیب نزول پہ بات کریں، ترتیب تدوین کا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پہلی صورت ہی ہے، اس کو قرآن حکیم میں سب سے پہلے رکھا گیا۔ ترتیب نزول میں اس کے بہت 3 قول مشہور ہیں جس میں بہت لمبی تفصیل ہے، اس کو میں انشاءاللہ آپ کو ایک ایگزامپل سے بہت اچھے طرح سے سمجھاؤں گا کہ آپ کو یہ پوائنٹ کلیئر ہو جائے گا کہ ترتیب نزول سے کیا مراد ہے اور سورہ فاتحہ کیسے سب سے پہلے نازل ہوئی، اس سے کیا مراد ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اور کوئی آپ کا کوشچن وغیرہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور یہ میرا خیال میں ہمارا 20 لیکچر جائیں گے، میں نے فرسٹ پہ بولا تھا کہ 10 سے 12 لکھ لیے، ہمارا تقریباً 20 یا 21 لیکچر میں سورۃ فاتحہ کور ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کو بہت سی نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ جزاک اللہ۔